सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलकी मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं। गुस्सा था दिल आंखों में, वही मेरी याद में रोई है। जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का, क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलके मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सबसे अहम बात यह है कि आप सवाल करना ना छोड़ें। तजस्सुस खुद अपने होने की वजह है, और शायद सच भी यही है। इंसान अपने तजस्सुस की वजह से ही वहाँ पहुँच पाया है जहाँ वो पहुँच गया है। अपने बच्चों के तजस्सुस को भी मारने की कोशिश ना कीजिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनके कुछ सवालों के जवाब आपके पास ना हो, तो क्या हुआ, अपने बच्चों से कहिए कि बेटे मैं मालूम करके बताता हूँ या बताती हूँ। और अपने बच्चों को ये बताइए कि ये ज़रूरी नहीं कि अम्मी और अब्बू को सब कुछ मालूम हो, एंड इट्स ओके टू बी रॉन्ग। आपको अपने बच्चों के सामने अपने आप को अक्ल कुल बनाकर पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आज आपकी मुलाकात कराएं एक और ऐसी माँ से जो अपनी मिसाल आप है। उसके बाद आपसे मुलाकात आपके शहर में, और सबसे आखिर में सितारे जिनके दम से हैं में आज मिलते हैं अली अज़मत से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम में आज हमें ख़त लिखा है शहज़ादी ने, और वो लिखती हैं, सानिया बाजी मेरा नाम शहज़ादी है। जब मैं 7वीं जमात में पढ़ रही थी तो मेरे वालिद ने मेरी शादी अपने किसी जानने वाले के साथ कर दी। मेरे ससुराल वाले बहुत जालिम थे जो मुझे बहुत मारते थे, खाने पीने को भी नहीं देते थे। जब मेरे घर से कोई मिलने आता तो उसको भी मारते और मुझे कमरे में बंद कर देते थे। मुझे जान से मार देने की धमकी कई बार दी और कोशिश भी की। मेरे वालिदैन को भी कत्ल करने की धमकियां देते थे। मेरी शादी के 1 साल तक औलाद न होने की सूरत में मुझे तावीज़ लाकर खिलाते और कहते कि बेटी पैदा होने की सूरत में तलाक देकर घर से निकाल देंगे। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा, उसके बावजूद उन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मेरी वालदा मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठा रही हैं और मुझे मज़ीद तालीम दिलवा रही हैं। मेरे ससुराल वालों ने मेरी वालदा पर मुकदमा किया है कि मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने अगवा किया हुआ है। अब मेरी वालदा ये मुकदमा भी लड़ रही हैं। तंग हालात होने के बावजूद मेरी वालदा ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दे रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरी वालदा से मिलें। शहज़ादी, हम आपसे और आपकी वालदा से मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी जी, मेरा नाम शहज़ादी, मैंने आपको ख़त लिखा था। आप शहज़ादी हैं? अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी, आप तो वाकई बहुत छोटी सी हैं। मैं समझी आप थोड़ी बड़ी होंगी। आप आ जाएं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठो। हमें शहज़ादी ने ख़त लिखा था प्रोग्राम माँ में। जी, आपने देखा है प्रोग्राम? जी मैं देखती हूँ। आप देखती हैं? अच्छा, इन्होंने हमें ख़त लिख के काफ़ी कुछ बताया आपके बारे में भी और अपने बारे में भी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इतनी छोटी उम्र में शादी की क्यों, शहज़ादी की? ये मेरे इसमें पहले रजामंदगी नहीं थी, इसके बाप की कुछ सलाम दुआ थी किसी से। वो दोस्ती में बस ये रिश्तेदारी बदलते बदलते हमारी ज़िंदगी ऐसे अजाब बन गई। 15 दिन में सब कुछ उन्होंने करा। 15 दिन में शादी? हाँ, ये बच्ची मेरी तो पढ़ रही थी, स्कूल से उठा के उसने ये सब कुछ कर दिया। 7वीं जमात में थी? जी,
تو اچھا آپ رضامند نہیں تھیں, آپ نے احتجاج بھی کیا, آپ سب کچھ کیا, اس کے باوجود بھی اس نے اپنی مرضی کی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر تو یہ چلی گئی, رخصت ہو گئی. رخصت ہو گئی تو 15 دن بھی نہیں شادی کو گزرے تو انہوں نے یہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے. میں بچی کو لینے گئی تھی کہ چل میں نے کراچی جانا تو اب میرے ساتھ چلیں گی, ان کے دماغ کا آپریشن تھا اس کے چاچا کا, تو میں لینے گئی تو انہوں نے مجھے مارا اور میرے سے پیسہ وغیرہ بھی چھین لیا, کپڑے وغیرہ بیگ بھی چھین لیا. تو آپ نے سوچا نہیں میری بچی کہاں بیاہ دی, یا آپ کو پریشانی, ڈر نہیں لگا؟ بہت ڈر لگتا تھا کہ میں تو جاتی تھی ان کو لے کے, ان کا ماحول دیکھ کے ڈرتی تھی. میں اسے آ کے کہتی تھی کہ آپ نے مجھے بری جگہ پہ پھنسا دی ہے. جی میری نانی اور میری امی گئی تھی تو انہوں نے مجھے مارا, کمرے میں بند کر دیا اور بولا کہ تم نہیں جاؤ گی, ساتھ جاؤ گی تو تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیں گے, تمہیں مار دیں گے, تو تم نہیں جا سکتی. پھر میں نے جھوٹ بولا کہ میں خود نہیں جانا چاہتی. پھر میری نانی اور امی چلیں گی تو بعد میں وہ بڑے خوش ہوئے, جی یہ نہیں جا رہی. تو ویسے بھی مارتے تھے تمہیں؟ جی مارتے تھے, جان سے کی دفعہ مارنے کی کوشش کی ہے, اور ویسے بھی مار پٹائی, کھانا نہیں مجھے دیتے تھے, نہ کپڑے پہننے کو دیتے تھے اچھی طرح, نہ کہیں لے کے جانا, نہ ماں باپ کو خط لکھ سکتی ہوں, نہ فون کر سکتی ہوں, گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. کوئی بات کرتی تھی تو مارتے تھے سارے مجھے مل کے. تو بعد میں میرا بیٹا پیدا ہوا, 1 سال میرا اولاد نہیں, تو انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے, مارتے تھے کہ تمہارے ماں نے یہ سب تعویذ وغیرہ کی یہاں, تو تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. کیا وہ تعویذ وغیرہ کر کے لاتے رہے, مجھے کھلاتے رہے. تو میرا جب یہ مجھے کہنے لگے اگر بیٹا نہ پیدا ہوا تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے, طلاق دے دیں گے ہم تمہیں. تو میں رو رو کے, میں نے خدا کے آگے رو رو کے دن رات میں نے دعائیں کی کہ میری زندگی بچ جائے, گھر سے مجھے نہ نکال لیں. میں کہاں پہ جاؤں گی, ماں باپ. پھر تو بیٹا ہوا لیکن پھر بھی تو نکال دیا انہوں نے گھر سے, پھر کیوں نکالا؟ نندوں کس نے دیکھ لیا ایسا غلط سوسائٹی میں, اور یہ اس کے میاں کو پتہ چل گیا اس کی وجہ سے کہ اس نے بتایا ہے. اس بعد یہ انہوں نے زیادہ ان کے پیچھے لگ گئی کہ یہ حالات اس نے دیکھ لیے تو یہ ماں باپ کو بتائے گی, ہم بدنام ہو جائیں گے, اس وجہ سے اس کے پیچھے لگ گئی زیادہ. اب کیا کہتے ہیں آپ کے میاں؟ اب وہ تو ابھی بھی خوشی ہے کہ کہتا ہے وہ لینے آئے تو میں بھیج دیتا ہوں. 2-3 دفعہ آئے بار بار لڑکے کو اٹھانے کے لیے, اس کو نہیں لینے آئے, لڑکا اٹھانے لے کے آئے. اپنا بیٹا جو ہے تو ہمیں محلے والوں نے بتا دیا, تو ایک دفعہ میری امی کی طرف اٹھانے کے لیے آئے تو امی کو پتہ چل گیا, امی نے اس کو پچھلے اوپر والے کمرے سے بٹھا دیا. تو آپ کیوں گئی وکیل کے پاس, کیا وہ کرنے کی؟ وہ کیس کر رہا تھا, انہوں نے ہمارے پاس یہ بچے کو جی زبردستی رکھا ہے, میری بیوی کو, یہ اس کی جوابی کارروائی جی, اس لیے میں پہنچی تھی, یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا, میری کچھ مدد کریں. مارا پیٹا بھی مجھے, اور میرے اوپر کیس بھی کیا کہ یہ اٹھانے آئی, یہ کرنے آئی, وہ کرنے آئی ہمارے جیوں کو, یہ ٹکیتی مارنے آئی, بہت کچھ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ, مگر ہم معافی کرتے ہیں. تمہاری شادی اتنی کم عمر میں ہوئی ہے, تمہیں لگتا ہے اس کا کوئی ایک فائدہ ہے کہ کم عمر میں شادی ہو جائے, کوئی ایک فائدہ بھی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بہت پچھتا رہی ہوں, میرے ابو نے میری شادی کر دی. میری ماں نے اتنا میرے خرچہ اٹھا رہی ہے, مجھے پڑھا رہی ہے, میرے بچے کو سنبھال رہی ہے. پڑھ رہی ہو آپ؟ جی میٹرک کا امتحان دینا اگلے سال. اچھا, آپ اب اس کو پڑھا رہی ہیں, میٹرک کا امتحان دے گی انشاءاللہ, اور بھی آگے پڑھے گی. آپ کیا بنانا چاہتی ہیں؟ میں اسے لاء کرانا چاہتی ہوں کہ میری بچی لاء کرے, جیسے ہم لوگ, میری خدمت ہم لوگ کر رہے ہیں, میری مصیبت سہ رہے لوگ, میرے ساتھ وکیل مدد کر رہے ہیں, یہ میری بچی بھی کسی کے کام آ سکے, یہ کسی کا دکھ بٹانے میں مدد دے کسی کا. اگر میں آپ کی اب خواہش پوچھوں کہ کیا ہے, تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں تو سب اسی کو کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, میں اسے بس لاء کرانا چاہتی, وکیل بن جائے, یہ میری خوشی سب سے اچھا, میرے خوشی ان سے ہوگی جو میری بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. بالکل, اور جس کی آپ جیسی ماں ہو وہ بچی اپنے پیروں پہ ضرور کھڑی ہوتی ہے, اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے جو اس کے حق میں نہ ہو تو وہ دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے, دوبارہ سے ہمت آپ جیسی مائیں دلاتی ہیں اپنی بچیوں کو, اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسی مائیں اور زیادہ ہوں گی. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور جب یہ وکیل بن جائے گی تو پھر ہم اپنے کیسز بھی جو ہوں گے تھوڑے بہت, خدا نخواستہ کسی کے اوپر کبھی کوئی کیس ہو, ہم اپنے سارے دوستوں کے, جاننے والوں کے, سب کے کیس تمہارے پاس بھیج دیا کریں گے, ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ تمہارا, بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ آپ اسے پڑھائیں, اسے وکیل بنائیں, اور جو یہ کرنا چاہتی ہے وہی کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے گھر آئے. نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ اتنی لڑائی لڑ رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں, جس سے ہم جیسے لوگوں کو ہمت ملتی ہے. اس بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کے شہر میں, اور آپ سے لگائیں گے کچھ گپ شپ, آپ سے ہوں گی کچھ باتیں.
آپ کو چیئر لفٹ نظر آ رہی ہوں گی بہت ساری, اور وہ بھی رکی ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اس وقت میں کھڑی ہوں ہزارہ ڈویژن کی مشہور گلیات میں سے ایک بہت مشہور گلی ایوبیہ میں, اور ایوبیہ کا رقبہ جو ہے وہ 8184 ایکڑ ہے. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے بہترین پیدل چلنے والے راستوں میں سے ایک ہے. اس کا بورڈ بھی یہاں لگا ہوا ہے انفارمیشن کے لیے. اور نہ صرف ایوبیہ بلکہ ڈونگا گلی بھی انہی راستوں میں شامل کی جاتی ہے. ہاں, یہ اس لیے رکے ہوئے ہیں, یہ جو چیئر لفٹس ہیں یہ سب اس لیے رکی ہوئی ہیں کہ نہ صرف یہ چیئر لفٹس رکی ہوئی ہیں بلکہ ہر چیز یہاں بند ہے. ہوٹلز بند ہیں, ریسٹورینٹس بند ہیں, سب کچھ بند ہے. ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں پہ بہت سارے فارنرز آتے ہیں. ہم نے سوچا تھا کہ وہ یہاں ہمیں ملیں گے, ہم ان سے بات کریں گے, پاکستان کے متعلق پوچھیں گے, ایوبیہ کے متعلق پوچھیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, ایک آدمی بھی نہیں, یہاں تک کہ جانور بھی نہیں ہے, وہ بھی کہیں غائب ہو گئے. اور بہت بہت ٹھنڈ ہے, اینڈ اٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا ٹو کم ٹو ایوبیہ ان دس سیزن اسپیشلی. آئیے آج ملواتے ہیں آپ کو ایوبیہ شہر کی ماؤں سے جو ایک بالکل مختلف طرز کی زندگی گزارتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے خاندان کی شان بڑھا رہی ہیں, کیسے تعریف پا رہی ہیں. یہ گھر ہے جہاں کوئی تو ہوگا. السلام علیکم جی, ہم پروگرام ماں کی طرف سے آئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے پروگرام؟ جی ہاں. آپ نے دیکھا ہے؟ وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹی وی. جی ہاں. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ پروین. اچھا, یہ بتائیے یہاں جو خوبصورتی ہے, جو درخت وغیرہ ہیں, وہ ان کو آپ لوگ بچاتے ہیں یا لوگ کاٹ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ لوگ کچھ نہیں کہتے؟ نہیں, بچاتے ہیں. جی ہاں, سوکھی لکڑی کاٹتے ہیں, گیلی نہیں. گیلی لکڑی نہیں کاٹتے, جو سوکھ جاتی ہے وہ. بالکل. یہی بات ہے جو سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ لکڑی وہ کاٹیے جو سوکھ گئی ہے, گیلی لکڑی مت کاٹیے. گناہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی. گناہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بیٹھیں, آپ کے لیے چائے بناتے ہیں. ہاں, بہت بہت شکریہ. پھر کبھی آئیں گے, ابھی ہمیں بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے. تھینک یو. خدا حافظ. السلام علیکم, تھوڑا سا باہر آ سکتی ہیں آپ؟ شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ نازک. نازک, آپ کا نام نازک ہے؟ جی. کتنے مزے کا نام ہے, کس نے رکھا؟ ہماری امی نے. امی نے بالکل صحیح نام رکھا ہے آپ کا, نازک. اچھا, یہ بتائیے یہاں پہ آپ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں؟ بس جو بھی سبزی ہوتی ہیں وہی کھاتے ہیں. یہاں پہ نہیں, مطلب ہو سکتا ہے یہاں کوئی سبزی نہ اگتی ہو؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں اگتا. یہاں کچھ نہیں اگتا؟ تو کہاں سے آتا ہے؟ بس میری سے آتا ہے, پنڈی سے, جدھر شہر سے. میری پنڈی سے آتا ہے. جی. کالج ہے کوئی یہاں؟ ہاں, کالج ایک ہے. اور اسکول تو زیادہ تر انگلش میڈیم اسکول ہے نا, بڑی مشکل سے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں. خود پڑھی ہوئی ہیں؟ نہیں, میں نہیں پڑھی. آپ بالکل اپنے بچوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ نہیں. افسوس ہوتا ہے آپ کو کہ میں نہیں پڑھا سکتی؟ ہاں, بہت افسوس ہوتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, آپ کے بچوں کو افسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ پڑھ جائیں گے, ہے نا. یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے چھوٹا سا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سائمہ. سائمہ, آپ کیا کرتی ہیں؟ جی, میں پرائمری تک پڑھی ہوں اور اب گھر میں ہی ہوتی ہوں. پرائمری تک پڑھی ہیں؟ جی ہاں. تو آپ نے چھوڑ کیوں دی پڑھائی؟ بس اس کے بعد شادی ہو گئی. اچھا, آپ کو افسوس ہوتا ہے پڑھائی چھوڑنے کا؟ جی ہاں, مجھے تو شادی کا بھی افسوس ہوتا ہے. شادی کا بھی افسوس ہوتا ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ اب میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں. طلاق کے لیے؟ جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جرسی تھا, ہم اسے جانتے پہلے نہیں تھے, بعد میں پتہ چلا. تو آپ کو مارتے تھے؟ مارتا پیٹتا تھا. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ اپنے پیرنٹس کو بتایا, اپنے والدین کو بتایا؟ میرے والدین نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ کو طلاق ہو جائے, جو کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہو جائے تو ہو جائے گی عدالت سے طلاق, تو آپ کیا کریں گی پھر؟ مطلب یہ گھر والے آپ کو کر لیں گے قبول؟ میں سلائی کا کورس کر رہی ہوں, اس کے بعد بس میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں گی. ضرور ضرور. اور آپ ہمیشہ کامیاب رہیں, یہ ہماری دعا ہے. اور کبھی بھی کسی کو یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھائے, کبھی نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دوستوں, اس بریک کے بعد ستارے جن کے دم سے ہیں میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں علی عظمت سے. سو پلیز ڈونٹ گو اوے. دوستوں, آج ستارے جن کے دم سے ہیں میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں دا ویری فیمس, دا ویری پاپولر اینڈ دا ویری
crazy and mad, my friend Ali Azmat. अस्सलाम वालेकुम अली. बिल्कुल ठीक. अच्छा अली ये बताओ कि what was your childhood like? बस कुछ लोग होते हैं इनमें एनर्जी होती है. I think normally when I'm like sitting at home now, obviously at the age 32, I'm not that hyperactive. I used to be, but I was pretty much quite hyperactive. शरारती था काफ़ी. स्कूल में हर दूसरे तीसरे दिन चौकीदारों को भेज के मेरी माँ को बुलाते थे कि आएँ देखें क्या कर रहे हैं, क्या चाहता है ये. कभी दरख्त पे चढ़ जाता है, उतरता नहीं है सारा दिन, क्लासेस अटेंड नहीं करता. कभी बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाता है, 2 दिन तक नहीं मिलता, ऊपर से लोगों को पत्थर मार रहा है. नहीं क्रेजी स्टफ यार. तो अम्मी क्या करती थी? अम्मी बेचारी ने अब क्या करना था. अम्मी जो थी वो बस गालियाँ वालियाँ निकाल के बुरा भला कह के चाटे वाटे मारा नहीं कभी उन्होंने. अच्छा क्या रिलेशनशिप था अम्मी के साथ? अम्मी के साथ हमेशा से अच्छा रिलेशनशिप रहा था. अम्मी और अब्बू दोनों के साथ. ये एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी बच्चे के लिए. एज ग्रोइंग अप आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर माय मदर एंड माय फादर. दैट वे. ट्रूली. और आज भी आई एम श्योर कभी कभी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी. बिल्कुल. हर रोज़ हम लोग तो यानी कि हमारा हर रोज़ का एक डिस्कशन फोरम होता है. वो उसमें everything gets scrutinized and you know ideas been thrown in and अच्छा नहीं ये नहीं वो अच्छा ठीक है चलो. And they were mashallah very proud of the fact that you know I do this and I chose this as a line of work. अच्छा क्या मानी क्या रखते हैं आज पेरेंट्स तुम्हारे लिए? मेरे लिए मानी मेरे ख्याल से कि जब मैं बड़ा हो रहा था, टीनेज ईयर्स जो ट्रबल ईयर्स होते हैं, when I was कॉलेज वायलेंस, लड़ाइयाँ और यू नो उल्टी सीधी हरकतें, यहाँ से शिकायत आ रही है वहाँ से शिकायत आ रही है. वो एक टाइम था जो तो उस टाइम पे मैं हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने एक बड़ा ही कूल माइंड रखा. उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक फेज़ है, अगर इसको करेंगे तो ये रिबेलियस हो जाएगा बहुत ज़्यादा. सो they would want me to explain the feeling that I go through when I'm doing these things. Since I grew up and moved out of the house, which was about 15 years ago, I've been living on my own. माँ बाप लाहौर में रहते हैं, मैं कभी 2 साल ऑस्ट्रेलिया रहा, फिर इस्लामाबाद चला गया, फिर कराची को 11 साल से रह रहा हूँ. तो उसके दौरान में दूरी से भी एक वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि माँ बाप क्या करने की कोशिश कर रहे थे. मैं जब रिएक्ट करता था तो वो डिफरेंटली होता था. वो बड़ी एक नाउ वी आर वेरी क्लोज इन द सेंस के वी अंडरस्टैंड ईच अदर. ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना चेंज, आई एम नॉट गोना चेंज, and I will not force them to change and they will not force me to change, but just the understanding of the fact that we know where you at, which makes life easier. There's not much judgmental behavior going on parents' part or emotional blackmail which most parents do. कि अच्छा अब मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बेटा ये करे या बेटी ये करे, तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे. तो थैंक गॉड आई नेवर सॉ दोज थिंग्स बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर डिड दैट. इवन ऑल माई फ्रेंड्स दैट आई हैंग आउट विद, वो मेरे से कम और मेरे माँ बाप के साथ ज़्यादा बैठते हैं और ज़्यादा फ्रीली उनसे बात करते हैं बिकॉज दे रियलाइज कि इफ दे कैन अंडरस्टैंड दिस क्रेजी मैन, दे कैन अंडरस्टैंड अस कंप्लीटली. वो लाइक अ कैंडी फॉर देम, यू नो. अच्छा अली, मेरे ख्याल में अगला सवाल बिल्कुल बेकार है, बट थिंक हार्ड एंड ट्राई एंड आंसर इट. कि कभी कुछ ऐसा जो अम्मी से ना कहा हो मगर कहना चाहते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, तो क्या कहना चाहोगे? मेरा ख्याल है कि there's not much that I know. There's not much that I wouldn't say to my mother, but I mean she knows it. उनको पता है, मेरे माँ बाप को दोनों को पता है कि how much I love them. लेकिन मेरे ख्याल से I mean she knows that I also want her to live here with me, but she prefers living in Lahore. सारी उम्र लाहौर में रही हैं वो, तो आ जाती हैं कभी कभी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए. लास्ट ईयर when they were not feeling well, both of them, my parents, heart patients, तो वो दोनों को मैं यहाँ कराची ले आया था. So they were treated. So the minute they became better, they went back to Lahore. उन्होंने कहा अच्छा अब हम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं. तो yeah, definitely I want them to live with me. You know, I feel normal also. Maybe after 15 years or so, after 14 years of living with my parents and having their family life, it's kind of nice, you know. Thank you very much, Ali. Thank you for coming to the show.
اینڈ اتنی زبردست بات. ویسے جب تم بولتے ہو تو کوئی اور تو بول نہیں سکتا, Exactly. لیکن پھر بھی میں نے بولا, یہ میرا کمال ہے کیونکہ ہم ریلیٹڈ ہے نا. چپ تم بھی نہیں کر سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ.